أشرقت نفسي بنور من فؤاد بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. جو کام ذمہ لے اس کام کو کرنے کی کوشش کرے. جہاں انسان بے بس اور مجبور ہو تو وہاں اللہ کی طرف سے بھی بندوں کی طرف سے بھی رخصت اور چھوٹ ہے. میں ابھی مسیال روڈ چاکرے سے آیا ہوں. وہاں اجتماع نقش بندی اجتماع اس میں شرکت کے لیے میں گیا تھا. عصر کی نماز سے پہلے وہاں انہوں نے مجھے کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا تو وہاں عصر سے پہلے بیان کیا. پھر عصر کی نماز بھی پڑھانے کا حکم دیا بزرگوں نے. تو وہاں سے پھر میں اس پروگرام کو لازمی سمجھ کر یہاں پہنچنے کے لیے میں وہاں سے بھاگا آیا، جس کی بنا پر میں جماعت سے پہلے پہنچ نہیں سکا. میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. اسی طرح دنیا کے اور دین کے ہر کام میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. دو مسلمان آپس میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دنیا کی غرض سے تو ہم کہاں جاتے ہیں، کس سے نہیں ملتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے دین کے لیے ملاقاتیں جو ہیں وہ اصل ملاقاتیں ہیں، کیونکہ یہ ملاقاتیں ہماری دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. عنوان اپنی جگہ پر ضمن ایک بات میں اور کرتا چلوں. قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، بعض جنتی اور مقبول بندے ایسے ہوں گے اللہ کی طرف سے ان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں جھانک کر دیکھ لو، جو ایمان والا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے تمہارا جان پہچان تعلق والے ہے والا کوئی ملے اس کو پکڑ کے جنت مل کے جاؤ. تو یہ دین کے تعلقات ایسے تعلقات ہیں. تو یہ ترتیب یہ ہونی چاہیے ایمان والے کی. الحب للہ والبغض فی اللہ. محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت ہو، نفرت ہے بغض ہے تو اللہ کی وجہ سے ہو، پیغمبر کی وجہ سے ہو، ذاتیات کی وجہ سے، اغراض کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں، اغراض کی وجہ سے تعلقات قطع کرتے ہیں. یہ مسلمان کا شیوا نہیں، مسلمان کا طریقہ نہیں. مسلمان تعلق جوڑتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جوڑتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جوڑتا ہے. نبی کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی کسی عام مسلمان کی عورت کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، تم ہر ایسی چیز سے بچی رہو جو تمہارے شایان شان نہیں ہے. فلا تخضعن بالقول. اس زمن میں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے، کسی اجنبی سے گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے تو میٹھے انداز میں نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف طریقے سے بات کرنی ہے، عام رواج کے مطابق بات کرنی ہے. یہ میں نے اپنی مسجد میں بھی مجلس میں یہ بات بتائی تھی، اس کی وضاحت کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک اجنبی آدمی برسوئے راہ ملتا ہے وہ کچھ پوچھتا ہے تو اجنبی خاتون اس اجنبی آدمی کے ساتھ کیسے گفتگو کرے گی؟ ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر پوچھتا ہے کہ بہن میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کچھ رہنمائی کریں. وہ کہے گی دیکھو بھائی یہ راستہ جاتا ہے، یہ گلی ہے اور یہ مکان ہے، وہاں چلے جاؤ. تو وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والی یا میٹھی زبان سے پیار محبت والی بات تو نہیں کرے گی نا. اور ایک عام انداز میں اس کو اس کے مطلوبہ سوال کا جواب دے گی اور جان چھڑائے گی.
تو جب بھی کسی غیر سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. خواہ وہ کسی چیز کے خریداری کے لیے بازار چلے جائیں تو دکاندار سے بات کرنی پڑے، یا گھر پہ آنے والے مہمان سے بات کرنی پڑے. گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، دروازہ گھر بجاتا ہے، جی کون؟ اور وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، وہ جان پہچان والا ہے. تو اس خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، کہ بھائی صاحب گھر پہ نہیں ہے، فلاں وقت پہ آئیں گے، اب تشریف لے آئیے، ان سے ملاقات کیجیے. یہ ایک عام انداز ہے. اب وہ غیر محرم ہے کہ جی گھر والے تو گھر پہ نہیں ہے، مگر میں بھی تو نہیں گھر والی ہوں، میں دروازے کھولتی ہوں، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے چائے پانی پیش کرتی ہوں. تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. یہ اس سے منع کیا فلا تخوعن بالقول، ان کے ساتھ نرمی والی، مٹھاس والی، بسنے والی بات نہیں کرنی. وقلن قولا معروفا، بس جان چھڑانے والی بات کرنی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کڑوا جواب دینا چاہیے، کراہت والا جواب دینا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. معروف بھلائی کو کہتے ہیں، سیدھے کام کو کہتے ہیں، الٹے کام کو نہیں کہتے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، رواج کے مطابق عام بات کہو، ان سے جان چھوڑو. یہاں مخاطب تو ڈائریکٹ ازواج مطہرات ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور یہ سبق امت کو دیا جا رہا ہے. کیونکہ جیسے میں نے گزشتہ اس بات کو تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ازواج مطہرات تو کائنات کی پاکیزہ ترین، متقی ترین، پاک ترین، اعلیٰ ترین، نیک ترین خواتین ہیں. امہات المومنین سے اونچے درجے کی کوئی خاتون کائنات میں موجود نہیں ہو سکتی. اگر کوئی امہات المومنین کی ہم پلہ خاتون ہوتی، وہ لازماً پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ مرد تو بہت سارے کامل گزرے ہیں، بہت سارے مرد کامل گزرے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں، اور تمام صحابہ کامل ہیں، اور صحابہ کے بعد کئی تابعین کامل ہیں، اولیاء اللہ کئی کامل ہیں، اور کئی کاملین پچھلی امتوں میں بھی گزرے ہیں، اور اس امت میں بہت سارے کاملین ہیں. فرمایا مرد تو بہت سارے کامل گزرے، مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ، عیسیٰ کی ماں مریم، اور ہماری سب سے بڑی محترم اماں جان خدیجہ. فرمایا عورتوں میں یہی بس گزری ہے کامل ترین عورتیں. اور ایک جگہ فرمایا پھر ان کی تعریف کرنے کے بعد پھر فرمایا عائشہ کی مثال عورتوں میں ایسی ہے جیسے عام کھانے میں شرید کی مثال ہے. اب آپ کے معاشرے میں کوئی ڈش ایسی ہو سکتی ہے جو سب سے پسندیدہ ہو، مجھے نہیں پتا. عرب میں اس زمانے میں پسندیدہ ترین، بڑھیا ترین، عمدہ ترین ڈش ہوتی تھی شرید. فرمایا کھانے میں جس طرح شرید کا مقام ہے، ایسی عورتوں میں عائشہ کا مقام ہے. سب کو عورتوں میں عائشہ کا مقام ہے. اور فرمایا برگزیدہ ترین یہ تین گزری ہے، اور ان تینوں میں بھی عائشہ کا مقام سب سے اونچا. یہ پیغمبر نے فرمایا. اب جو بات میں وضاحت کرنے والا ہوں کہ یہ آئی ہے کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، غور کریں عجیب بات ہے، فرعون کائنات کا سب سے بڑا اور بدترین کافر، اس کی بیوی اپنے دور کی کائنات کی بہترین اور سب سے پاک باز خاتون. اللہ کی ترتیب. آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ہم پلہ قرار دیا. خواتین کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، ان دونوں کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا قیامت کے دن. اب اس اعتبار سے سمجھو تو ان کو جو مقام ملا وہ بھی
یہ بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں جو ازواج مطہرات کی ہم پڑھنا۔ اس لیے میں نے عرض کیا اگر ازواج مطہرات سے بڑھ کر تو بہت دور کی بات ہے، ان کی ہم پلہ بھی کائنات میں کوئی عورت ہوتی وہ میرے آقا کی ازواج میں سے ہوتی، میرے نبی کی نکاح میں ہوتی۔ اس لیے ازواج مطہرات سے بڑھ کر کسی خاتون کا ہونا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ازواج مطہرات کے ہم پلہ بھی کوئی خاتون نہیں ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے جو درجے ہیں، مقامات ہیں، مرتبے ہیں، خصوصاً 4 افضل ترین صحابہ جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور اسی طرح وہ 10 صحابہ جن کے نام لے لے کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، 10 خوشخبریوں والے، مبشرہ کا معنی ہے خوشخبری والے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں عربی میں، 10 خوشخبری والے۔ یہ کتنے بڑے مقام ہیں، تو صحابی جتنے بڑے مقام کا ہی ہو مگر پیغمبر کی بیویاں ان کی بھی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں ان کی بھی مائیں ہیں۔ بے شک ماں ایک سادہ ان پڑھ دیہاتی عورت ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا شیخ الحدیث ہے، بیٹا اپنے وقت کا ولی ہے، تو پھر بھی اس ان پڑھ دیہاتی سادہ خاتون کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے کہ نہیں؟ تو اس سے ماں کے مقام کو سمجھو۔ خواہ وہ ابو بکر، عمر ہو، عثمان و علی ہو، ازواج پیغمبر ان کی مائیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مقام کائنات میں کسی عورت کو تو کیا کسی مرد کو بھی نصیب ہے نہیں ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو میں یہی پر انشاءاللہ مکمل کر دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ تو آگے جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی، اگلی گفتگو میں اس سے آگے اسی بات کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں میں نے تھوڑا سا ازواج مطہرات، ازواج پیغمبر، امہات المؤمنین کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا سبق رکھا ہے۔ اس کو سمجھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے لیے سمجھ عمل کرنے کی توفیق۔